بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجلال وهو الذي يقتضي عذرة الإنسان محضا حرام حتى يستبرع على الأقوى۔ اطعمہ اور اشربہ میں موضوع بحث ہمارا تھا کون سی مچھلیاں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، پھر بحث کی کون سے بری حیوانات حلال ہیں کون سے حرام ہیں کون سے مکروہ ہیں، پھر شہیدین رحمت اللہ علیہما نے بحث فرمائی کون سے پرندے حلال گوشت ہیں کون سے حرام گوشت ہیں کون سے مکروہ ہیں۔ یہ ساری تین حصوں میں حیوانات کو تقسیم کیا اور اس کی بحث کو بیان فرمایا اور ہر ایک میں سے حلال کی اقسام کو بھی بیان فرمایا۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حیوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو حلال گوشت ہیں لیکن کسی اور وجہ سے ان کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی جانور ایسا ہو، بکری ہے بھیڑ ہے گائے بھینس ہے، یہ جتنے حلال گوشت ہیں، اگر وہ حیوان جلال ہو جائے تو جب تک اس کا استبراء نہ کیا جائے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا۔ حیوان جلال اس حیوان کو کہتے ہیں کہ جس کی غذا انسانی فضلہ ہو، عذرائے انسانی ہو، بس یہی وہ کھاتا ہے، اسی سے اس کا گوشت بنتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ جانور حیوان جلال کہلاتا ہے۔ پھر اس کے لیے استبراء کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے کہ کون سے جانور کا استبراء کتنے دن ہوگا، استبراء کا طریقہ کیا ہے، پھر وہ حلال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، استبراء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حیوان کے لحاظ سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ایام، کچھ ایام اس کو محفوظ کر لیا جائے اس طریقے میں، یعنی ایسی جگہ اس حیوان کو رکھیں کہ پھر وہ کوئی نجاست وغیرہ نہ کھائے، بلکہ پانی وغیرہ پلائیں تو وہ بھی پاک ہو، جو چارہ وارہ ڈالیں وہ بھی پاک ہو، تو ایک مخصوص مدت کے لیے جب وہ مدت پوری ہوگی پھر وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا حیوان جلال۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ایک حیوان حلال گوشت ہے لیکن اگر کوئی بدبخت انسان اس حلال گوشت جانور کے ساتھ عمل کبیح کو انجام دے، وطی کر دے، تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے ایک دو مورد آ رہے ہیں کہ ایک جانور حلال گوشت تھا لیکن اس نے شراب پی لی، ایک جانور حلال گوشت تھا لیکن اس نے پیشاب پی لیا، ایک جانور حلال گوشت تھا لیکن اس نے کسی خاتون کا، آدمیہ یعنی کسی عورت کا دودھ پی لیا، اس کے کیا احکام ہیں؟ کوئی دقیق بحث نہیں ہے، بالکل سیدھے سیدھے اور آسان احکام بیان فرمائے۔ فرماتے ہیں والجلال، یعنی حیوان جلال۔ ہوا جلال کس حیوان کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں هو الذی یقتضی عذرة الانسان محضا، کہ جس کی غذا فقط اور فقط عذرائے انسانی ہو، انسانی فضلہ یہی اس کی غذا ہے۔
لا یخلط غیرہا، اس انسانی اذرا کے علاوہ کوئی اور غذا اس کے ساتھ مخلوط بس صرف وہی کھاتا ہے۔ کتنی الا ان ينبت علیہا لحمہ، کہ اسی اذرا انسانی کو کھاتا رہا کہ اسی سے ہی اس کا گوشت بنا، واشتد عظمہ، اسی سے ہی اس کی ہڈیاں مضبوط ہوئیں، عرفاً، حقیقتاً کی بات نہیں، عرفاً کہ ایسے ہوا۔ اب یہ حیوان، یہ ہوگی جلال کی تعریف کہ جو حیوان ایسا ہوگا کہ جو فقط اور فقط اذرا انسانی کو کھائے، اسی سے اس کا گوشت ہڈیاں وغیرہ بنے، حرامن، وہ چاہے حلال گوشت بھی کیوں نہ ہو، جب جلال ہوگا تو وہ حرام ہے، حتی یستبرا، جب تک کہ اس کا استبرا نہ کیا جائے، علی الاقوی۔ آگے بیان کرتے ہیں استبرا کیسے ہوگا۔ خوب، کیوں جی، کیا دلیل ہے حرمت کی؟ فرماتے ہیں لحسنۃ حشام بن سالم، روایت حسنہ حشام بن سالم کی، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کے مطابق امام نے فرمایا، لا تاکلوا لحوم الجلالہ، کہ جو حیوان جلال ہو جائیں ان کے گوشت نہ کھاؤ، وَهِيَ الَّتِي، اور آگے خود بتایا کہ جلالہ کون سے بہیمہ جلالہ ہوتے ہیں، یعنی هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ، کہ جو عذرۂ انسانی کھاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا، حتیٰ کہ اگر اس کے پسینے سے بھی آپ کو کچھ لگ جائے کپڑے پر یا جسم پر، فَغْسِلْهُ، تو اس کپڑے کو یا جسم کو دھو، کہ اگر اس حیوان جلال کا پسینہ لگ جائے۔ وَقَرِيبٌ مِّنْهَا، اسی طرح ایک اور روایت حسنہ حافظ، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، وفی معناہما، اور بھی روایات ہیں لیکن البتہ وہ سنداً ضعیف ہیں، یہ حسنہ تھی لیکن وہ ضعیف ہیں۔ وقیل والقائل ابن الجنید، جناب ابن جنید حلبی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے کہ نہیں، یکرہ لحمہا، کہ جو حیوان جلال ہو جائے اس کا گوشت مکروہ ہے، وَأَلْبَانُهَا، اور اگر وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ مکروہ ہے، خاصتاً، یعنی فقط گوشت اور دودھ مکروہ ہے، دیگر اس کی جلد کو استعمال کرنا یا اس پر سواری کرنا، یعنی کوئی اور فائدہ منفع اٹھانا، اس میں کوئی حرج ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ کیوں؟ استضعافاً للمستند، اس لیے کہ جن روایات سے حرمت کو دیگر بزرگان نے اخذ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مستند ضعیف ہے، یا ضعف پر، او حملا لہا علی الکراہہ، یا اگر وہ سندن ضعیف نہیں تو وہ ان کو حمل بر کراہت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جمعاً بینہا، اس لیے کہ ایک طرف وہ روایات جو کہتی ہیں کہ یہ جلال کا گوشت نہ کھاؤ وغیرہ وغیرہ، وَبَيْنَمَا ظَاهِرُهُ عَلَيْهِ، اور ادھر دوسری روایات ہیں کہ جن کا ظہور اس میں ہے کہ نہیں اس کے گوشت میں کوئی حرمت ہے، تو وہ جمع کر کے ان کو حمل بر کراہت کرتے ہیں۔ ختم۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ، بہرحال ہم حیوان جلال کی حرمت کے قائل ہوں یا اس کی کراہت کے، لیکن حرمت اور کراہت زائل ہو سکتی ہے اگر اس حیوان جلال کا استبراء کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، آسان۔ اب استبراء کتنے عرصے کے لیے ہے؟ فرماتے ہیں فَتُسْتَبْرَأُ النَّاقَةُ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا، اگر وہ اونٹ ہے، اونٹ یا اونٹنی جو بھی ہے، اس کا استبراء ہوگا 40 دن تک، والبقرہ، گائے بھینس، ب20، 20 تک، وقیل کالناقۃ، بعض کہتے نہیں بکرا اور ناقہ دونوں کا وہی 40 دن ہے، والشاۃ، اگر وہ بکری ہے تو اس کا ہوگا 10 دن،
وکیلا بسبعۃ، بعض 7 کا بھی کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا استبراء کی مدت، عرصہ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَمُسْتَنَدُ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ كُلِّهَا ضعیف، جس روایت کے مطابق اونٹ یا اونٹنی کے لیے 40 کا ذکر ہے، بکر کے لیے 20 کا، شاۃ کے لیے 10 کا، جن روایات سے یہ عرصے یہ مدت لی گئی ہے کلھا ضعیف، وہ ساری سندن ضعیف ہیں۔ لیکن والمشہور منہا ماذا قال المصنف، لیکن مشہور وہ ہے جو شہید اول نے ذکر کر دی۔ پس وَيَنبَغِي الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْأَكْثَرِ، لطف لینا ہے، شہید ثانی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ مدت والی کا قائل ہونا چاہیے۔ اور بعد نے کہا ہے نا شاد کے لیے کہ 7 دن ہیں، زیادہ کتنی تھی 10۔ بقرہ کے لیے بعد نے کہا ہے کہ مشہور کیا تھا کہ 20 دن، لیکن بعد نے کیا کہا تھا کناقت ہے، کہ جیسے اونٹ کے لیے 40 ہیں، اس کے لیے بھی 40۔ فرماتے ہیں ینبغی القول بوجوب الاکثر، ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں اکثریت کے قائل ہوں، یعنی کیا کہ استبراء کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت کو معیار بنائیں، نہ کہ کم سے کم کو۔ کیوں؟ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ اعتبار ازید منہ، چونکہ اگر جہاں 40 کا ذکر ہے یا 10 کا ہے تو اس سے مزید کا ذکر تو ہے نہیں، اجماع ہے کہ بس اس سے زیادہ کم ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ مثلا 40 دن ہے، یا بکری ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اس سے زیادہ نہ ہونے پر تو اجماع ہے، ٹھیک۔ لہذا فلا تجب زیادہ، اس سے زیادہ ہمارے اوپر واجب بھی نہیں۔ وَالشَّكِّ فِيمَا دُونَهُ، اور اگر اس زائد سے کم مدت پر ہو، یعنی اگر ہم فرض کرو بکری کا استبراء کرتے ہیں 7 دن تو ہمیں شک تو رہے گا نا، لطف لینا ہے، یعنی اگر 10 دن کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں ہوگا، لیکن 7 دن کرتے ہیں تو شک تو ہوگا نا، پتہ نہیں استبراء پورا ہوا یا نہ ہوا، تو کم مدت میں رہتا ہے شک، اور جب شک ہے فلا یتیقن زوال التحریم، تو کم مدت سے زوال تحریم کا یقین نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم زیادہ مدت کو معیار بنائیں گے تو ہمیں اس کی حرمت کے زوال کا یقین ہو جائے گا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ینبغی القول، کہ ہم زیادہ سے زیادہ مدت کو معیار بنائیں۔ نمبر 2 ما سالت بقائی ہے ضعف المستند، اس لیے کہ اگر ہم کم مدت کو لیتے ہیں، کیوں جی حدیث ہے، جناب حدیث تو ضعیف ہے، جب حدیث ضعیف ہے تو اس کا حرام ہونا تو مسلم تھا، اب کم مدت میں استبراء کریں گے تو شک ہوگا کہ آیا وہ حرمت زائل ہوئی یا نہیں ہوئی، استصحاب کریں گے بقائے حرمت کا، چونکہ حرمت تو یقینی تھی، یہ دوسری دلیل ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مدت کے قائل ہوں۔ بہرحال فیکون ما ذکرنا ہو، لہذا جو ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا تھا، شہید ثانی نے کہا تھا ینبغی القول بوجوب الاکثر، کہ ہمیں زیادہ مدت استبراء والی کو، جس میں مدت زیادہ ہو، اس کا کو انتخاب کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وہی طریقہ للحکم، اور زوال تحریم والے حکم کا طریقہ وہی ہے کہ ہم زیادہ مدت والے کو استبراء کے لیے لیں، تاکہ وہ جو حرمت تھی اس کا زوال کنفرم ہو جائے گا، وہ حرام نہیں رہا۔ خوب، یہ تو ہو گئی مدت کی بات۔ اب فرماتے ہیں وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِبْرَاءِ، یہ جانور کا استبراء کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے بِأَنْ يُرْبَطَ الْحَيْوَانِ، کہ اس حیوان کو باندھ دیا جائے۔ باندھنے سے مراد یہ نہیں کہ حتماً باندھا ہی جائے، مراد یہ ہے کہ أَنْ يُثْبَتَ عَلَى وَجْهٍ، کہ اس کو ایسی جگہ محفوظ کر لیں، ضروری نہیں کہ اس کو رش سے باندھیں، بس ایک حویلی میں یا ایک کمرے میں ایسی جگہ ہو کہ یومن اکلہ نجس، کہ انسان یہ بے خوف ہو کہ اب یہاں کوئی نجاست نہیں، اب یہ جتنے دن یہاں رہے گا نجاست کم از کم یہ نہیں کھائے گا، تو ایسی جگہ جانور کو محفوظ کر دیا جائے۔ وَيُطْعَمْ عَلَفًا طَاهِرًا، اور اس کو جو گھاس شاس ڈالا جائے وہ بھی پاک ہو۔
من النجاست الاصلیہ والعرضیہ، یعنی اصالتاً، چونکہ بعض نجاست اصلی جیسے منی ہو گیا، خون ہو گیا، پیشاب، جن کی نجاست اصلی ہے، بعض کی نجاست عارضی ہوتی ہے، جیسے پانی تھا لیکن اس میں خون کا چھنٹک گیا یا پیشاب گیا، نجس ہو گیا، عارضی ہو گئی، یعنی نجاست اصلی اور عارضی ہر قسم سے پاک اس کو دیا جائے۔ کتنا طول المدہ، اور جتنی مدت اس کے استبراء کی ہم نے ذکر کی۔ خوب آگے فرماتے ہیں وَتُسْتَبْرَأُ الْبَتَّةُ، بدخ یہ جو آبی پرندوں میں سے ہے جو پانی میں رہتی ہے، وَنَحْوَهَا مِن طُيُورِ الْمَاءِ، وہ بدخ ہو یا بدخ نما جو اس حجم کی دیگر آبی پرندے ہیں، ان کا استبراء کیا جائے گا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، یعنی اس کو 5 دن کسی ایسی محفوظ جگہ پر رکھیں کہ وہ ادرا وغیرہ سے، یعنی نجاست کھانے سے بچی رہے۔ وَالدُّجَاجَ، مرغی، وَشِبُهَا، یا مرغی جتنے جو دیگر جانور ہیں حجم میں، بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ان کے استبراء کی مدت کیا ہے؟ 3 دن، کہ ایسی جگہ ان کو رکھیں کہ جہاں پر یہ نجاست کھانے سے بچے رہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والمستند ضعیف، یہ بدخ کے لیے 5 دن کی مدت، مرغی کے لیے 3 دن کی مدت، اگرچہ جن روایات سے لیا گیا ہے وہ سندن ضعیف ہیں۔ وما ذالک، خوب ایک تو ان کی سند ضعیف ہے، لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے، خال عن ذکر شبیہ لہما، شہید اول نے کہا ہے نا تستبرأ البتۃ ونحوها، اس طرح آگے فرمایا والدجاجۃ وشبہا، روایت میں فقط بتہ اور دجاجہ کا ذکر ہے جو سندن ضعیف ہے، لیکن آگے وشبہا ونحوها روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ خوب اچھا، چند ایک حیوان آ گئے کہ اونٹ آ گیا 40 دن، بکرا ہو گئی مثلا 20 دن، بکری ہو گئی، شاۃ ہو گئی 10 دن، اسی طرح بطہ ہوگی 5 دن، مرغی ہو گئی 3 دن۔ وما عدا ذلك من الحیوان الجلال، یہ تو ہم نے 3-4 پڑھے ہیں، ان کے علاوہ بھی تو بہت سارے حیوانات ہیں جو حلال گوشت ہیں۔ فرماتے ہیں جو دیگر حلال گوشت جانور اگر وہ جلال ہو جائیں، یعنی ان کے علاوہ بھی تو بہت سارے حلال گوشت ہیں، اگر وہ جلال ہو جائیں تو ان کی مدت کا ذکر نہیں کیا، فرماتے ہیں یستبرأ، ان کا استبراء کریں، کتنا عرصہ؟ بما یغلب علی الظن زوال الجلل بہ عرفاً، اتنے دن ان کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ کر، محفوظ جگہ رکھ پر ان کو غذا دیں کہ جس سے ظن غالب ہو جائے کہ اب ان کا جلل ختم ہو گیا ہے، یعنی وہ جو حرام عذرا کھانے کے جو آثار تھے اب وہ ان پر ختم ہو گئے۔ عرفاً، یہ کہ ظاہر ہے اگر وہ بڑا جانور ہوگا تو ذرا زیادہ دن رکھنا ہوگا، چھوٹا ہوگا تو کم دن رکھنا ہوگا، علاقہ۔ کیوں جی؟ لعدم ورود مقدر لہا شرعاً، چونکہ شرعاً ان کے لیے کوئی یعنی ایام کا ذکر نہیں ہے کہ 8 دن 4 دن 9 دن، نہ، تو لہذا اگر شرعاً اس کے لیے کوئی ایام کی کوئی مقدار معین نہیں ہے تو ہمیں آج خود اتنے دن ان کو پاک چیز کھلانا ہوگی کہ عرفاً لوگ کہیں کہ ظن غالب ہے کہ نہیں اب اس کا جلل ختم ہو گیا، وہ حرام کے جو آثار تھے وہ جلل کے نہیں رہے مثلا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَحْنَا تِلْكَ التَّقْدِيرَاتِ، اور اگر وہ جو ہم نے پیچھے کہا کہ اونٹ کے لیے 40 دن کی جو حدیث ہے سندن ضعیف ہے، باقرہ گائے وغیرہ کے لیے 20 دن والی بھی ضعیف ہے، شاذ کے لیے اگر ہم ان سب کو چھوڑ دیں، اس لیے اگر ان کو نہ لیں چونکہ وہ سندن ضعیف ہیں، تو پھر کانا حکم الجمیع کذالک، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تمام حیوانات جلالہ، جتنے بھی حیوانات ہیں جو جلال ہو جائیں گے، سب کا حکم یہ ہے
کہ اتنے دن ان کو کسی محفوظ جگہ پر رکھیں کہ وہ نجس کھانے سے بچے رہیں، اور جب ظن غالب ہو جائے کہ ان کا جرڑ ختم ہو گیا ہے تو پھر وہ حلال ہو جائیں گے۔ ختم۔ وَلَوْ شَرِبَ الْحَيْوَانُ الْمُحَلَّلُ لَبَنَ خِنْزِيرًا، اگر ایک حلال گوشت جانور خنزیرہ کا دودھ پی لیتا ہے، خنزیرہ کا دودھ پی لیا اس جانور نے کہ جو حلال گوشت تھا، وَاشْتَدَّ، تدّ مراد کیا ہے؟ یعنی اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئیں، قوی ہو گئیں، بیان زادت قوتو وقوی عزمو ونبت لحمہ بسبب، اور اسی خنزیرہ کے لبن پینے سے ہی اس پر جو گوشت وہ نکلا ہے وہ بھی سارا مراد ہوئی۔ تو پس اگر کوئی حیوان محلل، اگر ایک حیوان حلال گوشت کسی خنزیرہ کا اتنا دودھ پیے کہ اس کا گوشت بھی اسی سے بنے، اس میں طاقت بھی اس سے ہے، اس کی ہڈیاں بھی اس سے مضبوط ہوں، حرم لحمہ، اس حیوان گوشت جانور کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا، اس کا بھی، وَلَحْمُ نَسْلِهِ، اور اس کی آنے والی نسل کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ ذَكَرًا كَانَ، اب وہ حلال گوشت چاہے مذکر تھا چاہے مؤنث، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ہو گیا۔ لیکن وَإِن لَمْ يَشْتَدَّ، اگر حلال گوشت نے کسی خنزیرہ کا دودھ تو پیا ہے لیکن زیادہ مقدار میں نہیں پیا، تھوڑا بہت پیا ہے، کہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کی ہڈیاں گوشت وغیرہ سب اس سے بنی ہیں، اگر پیا ہے تو بھی فرماتے ہیں کارہا، وہ جانور پھر بھی اگرچہ حلال گوشت ہے لیکن چونکہ خنزیرہ کا دودھ پی لیا ہے، اگر وہ کم مقدار میں پیا ہے تو مکروہ ہو جائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا ھو المشہور، مشہور یہی حکم ہے جو ہم نے بیان کیا کہ اگر کوئی جانور خنزیرہ کا دودھ پیے، زیادہ مقدار میں پیے گا تو حرام ہو جائے گا، کم ہوگا تو وہ مکروہ ہو جائے گا۔ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، علی ظاہر کوئی مخالف بھی اس حکم میں نہیں ہے، لیکن وَالْمُسْتَنَدُ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، اور مشہور نے جن روایات سے اس حکم کو لیا ہے وہ روایات اگرچہ بہت ساری ہیں لیکن لا تخلو من ضعف۔ خوب، اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اگر ایک حلال گوشت خنزیرہ کا گوشت کا دودھ پیتا ہے زیادہ مقدار میں کہ اس کی ہڈیاں گوشت اسے بنے تو حرام، تھوڑا ہو تو مکروہ، لیکن لا يتعد الحکم الى غیر الخنزیر، اگر کوئی حلال گوشت جانور کسی خنزیر کے علاوہ کسی اور حرام گوشت کا جو اصالتاً نجس العین ہے اس کا دودھ پی لے تو آیا یہ حلال گوشت یہ بھی حرام ہو جائے گا او جیسے خنزیرہ کا پینے سے حرام ہوا تھا؟ فرماتے ہیں لا يتعد الحکم، نا نا نا، یہ حکم فقط خنزیرہ کے دودھ پینے کے لیے ہے، غیر خنزیرہ میں یہ حرمت والا حکم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عملاً بالاصل، اس لیے کہ اصل اس میں حلال گوشت یعنی بکری اصالتاً حلال گوشت ہے، گائے اصالتاً حلال گوشت ہے، لہذا خنزیرہ کا دودھ اگر وہ پیے گی تو حرام گوشت ہوگا۔ وَإِن سَاوَاهُ فِي الْحُكْمِ، اگرچہ وہ دوسرا جانور جس کا اس حلال گوشت نے دودھ پیا ہے وہ بلحاظ حکم نجاست خنزیر کے مساوی ہو، مثال دے رہے ہیں کلب، کہ اگر کوئی بکری کسی کتیا کا دودھ پی لے، اب کتیا اور خنزیر نجس العین ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ حکم حرمت خنزیرہ کے لبن کے بارے میں ہے چونکہ روایتیں دوسروں کا نہیں۔ احتمال ہی ایک احتمال دے سکتے ہیں کہ جناب جب خنزیر اور کلب نجس العین ہونے میں دونوں مساوی ہیں تو لہٰذا جو جانور ان کا دودھ پیے گا کسی ایک کا پھر اس کا حکم بھی دونوں کا برابر کا احتمال کہتا ہے۔ فرماتے ہیں ورویہ، ایک اور روایت
وہ اس بارے میں ہے کہ انہو اذا شرب لبن آدمیہ، کہ اگر کوئی حلال گوشت جانور آدمیہ کا یعنی کسی عورت کا، خاتون کا دودھ پی لے، حتی اشتدا، اتنا پیے کہ اسی سے اس کا جسم مضبوط ہو جائے، گوشت وغیرہ، کارہا لحمہ، تو روایت یہ ہے کہ وہ حلال گوشت جو ہوگا اس کا گوشت کھانا مکروہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِبْرَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ كَرَاهَتِهِ۔ اب ذرا غور کرنا، وہ پیچھے کہا تھا نا کہ اگر وہ خندیرہ کا یا اس کا دودھ پیتا ہے، ایک نظریہ تو آ گیا نا حرام کا، لیکن پھر تو حلال نہیں ہوگا نا، لیکن فرماتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا گوشت مکروہ ہے تو کراہت میں صورت میں اس کا پھر استبراء مستحب ہوگا بسبعۃ ایام، کے 7 دن تک استبراء کریں۔ کیسے؟ اما بعلف، یا اس کو چارہ وارہ ڈالیں اگر وہ کھانے کی عمر میں ہے، او بشرب لبن، یا اگر وہ چھوٹا ہے تو پھر اس کو پاک دودھ اتنے دن پلایا جائے، 7 دن، تاکہ اس کی وہ ختم ہو جائے اور پھر وہ استبراء ہو جائے گا۔ کراہت، اگر ہم کراہت کے قائل ہوں گے تو حرمت والی میں نا، علی تقدیر کراہت، ختم۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے ایک اور حیوان، اگر کوئی شخص کسی حیوان حلال گوشت کے ساتھ عمل کبیح کو انجام دے۔ حیوان حلال گوشت 2 قسم کے ہیں، یا وہ 4 ٹانگوں والے ہیں جن کو ہم 4 پائے کہتے ہیں، جیسے بکریاں ہو گئیں، گائے ہوگی، اونٹنی ہو گئی یہ، یا وہ 2 ٹانگوں والے ہوتے ہیں جیسے مرغی ہو گئی، جیسے بدخ ہو گئی، 2 ٹانگوں والے ہو گئے۔ فرماتے ہیں یحرم من الحیوان ذوات الاربع وغیرها علی الاقوی، اگر ایک حیوان جو ذوات الاربع ہے یعنی 4 ٹانگوں والا ہے، جس کو 4، ٹھیک ہو گئے، وغیرها، یا وہ ذوات الاربع نہیں بھی ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، ہر حیوان حرام ہو جاتا ہے۔ کون سا؟ یحرم موتوء الانسان، کہ جس سے کوئی انسان وطی کرے، یعنی جس حیوان سے کوئی انسان وطی کر دے، فعل کبھی کر دے، وہ حیوان حرام ہو جاتا ہے۔ وَنَسْلُهُ، استاد اعتمادی نے یوں لکھا ہے کہ اس کو بھی مرفوع پڑھنا ہے، یعنی وَيَحْرُمُ نَسْلُهُ الْمُتَجَدِّدْ بَعْدَ الْوَعْدِ، اور اس وطی کے بعد جو اس کی آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی ساری کی ساری، ٹھیک ہو گیا؟ بات کیا ہو گئی؟ یعنی جس حیوان حلال گوشت کے ساتھ اگر کوئی بدبخت انسان وطی کر دے تو وہ موتو خود بھی حرام ہو جائے گا، اور وطی کے بعد آگے جو اس کی آنے والی نسل ہے وہ بھی ساری کی ساری حرام۔ لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کہ ان امیر المومنین علیہ السلام سئل عن البہیمہ، کہ امیر المومنین سے سوال کیا گیا ایک بہیمہ کے بارے میں، کیا کہ التی تنکح، کہ ایک جانور ہے، بہیمہ ہے، التی تنکح، ناکا مانا یعنی وہ دخول کے معنی میں آتا ہے کہ اس سے وطی کی گئی ہے۔ امام نے فرمایا حرام لحمھا، اس بہیمہ کا، اس چارپائے کا لحم گوشت بھی حرام ہے، وَكَذَلِكَ لَبَنُھا، اور اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خصہ العلامۃ برواۃ الاربع، البتہ جناب علامہ ہلی نے کہا ہے کہ یہ حکم فقط ان حیوانات کے لیے ہیں کہ جو
4 ٹانگوں والے ہیں، ذوات الاربع، یہ نہیں ان کے لیے. کیوں؟ اکتثاراً فی ما خالف الاصل علی المتیقن، چونکہ اصل تو یہ تھا کہ وہ جانور حلال گوشت تھے، اور ہر حکم جو خلاف اصل ہو وہاں اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر، اور یہاں قدر متیقن ذوات الاربع ہیں. کیوں؟ چونکہ سوال آیا بہیمہ کے بارے میں، تو بہیمہ عام طور پر 4 پاؤں والے کو اس کو کہا جاتا ہے، 2 والے کو عام طور پر نہیں کہا جاتا. خوب، بہرحال اگر ایک حیوان فرض کرو وہ چوپایا تھا، اس سے اگر کسی انسان نے وطی کی تو ہم نے کہا کہ وہ حرام ہو گیا. اب جب حرام ہو گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ یجب ذبحہ، واجب ہے کہ اس کو ذبح کریں، وَإِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد آگ میں جلا دیں. ان لم یکن المقصود منہ ظہرہ، اگر وہ حیوان ایسا تھا کہ اس سے مقصود دودھ پینا اور گوشت کھانا تھا، اس کی پشت جیسے گھوڑا ہوتا ہے، جیسے گدھا ہوتا ہے، یہ تو سامان لادنے کے ہوتے ہیں، ان کا مقصود کوئی ان کا گوشت یا دودھ تو نہیں ہوتا. اگر وہ جانور ایسا ہو کہ اس کا مقصود اس سے ظاہر، اس کی پشت نہ ہو، مراد کیا ہے؟ یعنی سامان لادنا، اور اس کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے مقصود فقط اس کا گوشت اور لبن ہو، تو اس کو ذبح کر کے اس کو جلا دیں. ختم. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو شہید اول نے فرمایا کہ یحرم موضوع الانسان، کہ جس سے انسان وطی کرے، یہ لفظ انسان شامل ہے الکبیر، چاہے وہ واتی بالغ ہو، چاہے صغیر نابالغ ہو، چاہے عاقل ہو، چاہے، کیونکہ لفظ انسان سب کو شامل ہے. وَإِطْلَاقُ النَّصِّ يَتَنَاوَلُهُ، اور اسی طرح فرماتے ہیں روایت کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ان سب کو، یعنی بالغ نابالغ عاقل مجنون سب کو شامل ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ اگر ایک انسان نے ایک حیوان حلال گوشت سے وطی کی تو وہ بھی حرام ہو گیا، اس کی نسل بھی حرام ہو گئی. اما بقیت الاحکام، احکام غیر التحریم، اب ایک تو حکم آ گیا کہ اس کا گوشت حرام ہے، اس کے علاوہ بھی تو باقی بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جو واتی ہے اس کو تعزیر لگانی ہوتی ہے، اگر وہ جانور کسی اور کا تھا تو یہ پھر اس جانور کی قیمت اس کے مالک کو ادا کرے گا، وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں فَيَخْتَصُ، وہ فقط بالغ عاقل کے لیے ہوتے ہیں، ظاہر مجنون اور جو نابالغ ہے اس کے لیے وہ احکام نہیں ہوتے، لیکن حرمت ہوگی. کما سیاتی انشاءاللہ تعالی ما بقیت الاحکام فی الحدود. یہ اگلا مسئلہ ہے. کہا کہ یحرم موضوع الانسان، انسان جس جانور سے وطی کرے وہ حرام ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْإِنسَانِ الْخُنْثَى، اگر تو کنفرم مرد ہے پھر تو اس کا موضوع ہو گیا حرام، لیکن اگر وہ خنثی ہے فلا یحرم موضوع، تو موضوع ایک خنثی حرام نہیں ہوگا. کیوں؟ لاحتمال زیادہ، ممکن ہے کہ وہ عضو اس کا اعلی تناسل نہ ہو بلکہ ایک اضافی، جیسے غدود بڑی ہوتی ہے، ایک انگلی زائد ہوتی ہے، تو وہ بھی اس قسم کا ہو، لہٰذا اس پر مرد والے احکام ختم. ٹھیک ہو گیا، ختم ہوگی بات. اگلا مسئلہ، پوری توجہ. ہم نے کہا ہے کہ جو حلال گوشت جانور موضوع الانسان واقع ہو جائے، ایک بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ اگر کسی انسان نے وطی کی تو اس کا گوشت حرام ہو گیا، اس کا لبن حرام ہو گیا، اس کو ذبح کر کے آگ میں جلا دیں. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک موضوع الانسان غیر موضوع کے ساتھ مشتبہ ہو جائے، توجہ کرنے آقا جان، یہ مسئلہ یوں ہے، ایک شخص کی 10 بھیڑیں ہیں، 10 بکریاں ہیں،
مثلا اب یہ ایک شبہ محصورہ ہے، 10 ہیں، یقین ہے کہ ان میں سے ایک ایسی ہے جو موضوع انسان واقع ہو چکی ہے، جس کو ذبح کرنا اور اس کو آگ میں جلانا واجب ہے۔ اچھا، لیکن ان 10 میں سے یہ علم نہیں ہے کہ کون سی والی ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کا طریقہ شہید نے یہ لکھا کہ ان 10 بکریوں کو نصف و نصف، 5 ادھر کر لیں 5 ادھر کر لیں، پرچی لکھیں، ایک پر لکھیں مثلا کہ اس میں حرام ہے، 2 پرچیاں پڑی ہوں گی نا، ایک میں لکھیں حرام، تیسرا بندہ آئے گا کہ بھائی ان میں سے ایک کے لیے پرچی اٹھاؤ، وہ کہے گا یہ پرچی ہے دائیں والی کے لیے، یہ ہے بائیں والی کے لیے مثلا، تو ہم دیکھیں گے کہ حرام والی پرچی کس طرف گئی ہے، مثلا وہ ادھر گئی ہے، پھر جدھر حرام والی جائے گی پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، پھر ان میں یہی طریقہ ہوگا حتیٰ کہ آخر میں 2 بچ جائیں گی، پھر ان 2 میں سے جس پر حرام والی پرچی آئے گی وہ حرام رہے گی اور باقی حلال۔ یعنی مراد کیا کہ پہلے آ جائے گا 10 تھی ٹوٹل، 5 کریں گے، پھر جو 5 ہوں گی پھر 3 اور 2 کریں گے، پھر ان میں سے اگر فرق کرو 2 میں نکل آئی تو پھر اس میں یقیناً جب پرچی کا ایک نکل، اگر 3 ہوگی تو پھر ایک طرف 1 ہوگی، ایک طرف 2 ہوں گے، اس تقسیم کے ساتھ، یعنی نصف و نصف کرتے ہیں گے حتیٰ کہ آخر میں 1 بچ جائے، یہ ہوگا طریقہ۔ ہاں البتہ یہ کہاں ہے؟ محصورہ میں۔ اگر غیر محصورہ، اس گاؤں کی ایک بکری ایسی ہے جو موضوع ہے، اس پورے علاقے کی، وہاں پر وہ اجتناب لازم نہیں ہوتا، پھر اصولی بحث آ جاتی ہے۔ وَلَوْ اشْتَبَهَا، اگر موضوع انسان مشتبہ ہو جائے، یعنی موضوع غیر موضوع کے ساتھ، بِمَحْصُورٍ، عدد محصور ہے، جیسے میں نے کہا 10 ہیں 12 ہیں، اس میں تاکہ ان میں سے کوئی ایک موضوع انسان ہے لیکن وہ کون سی والی ہے، اشتباہ ہو جائے۔ قُسِّمَ نِصْفَيْن، پہلے مرلے میں اس کل کو نصف و نصف میں تقسیم کریں گے، جیسے میں نے مثالی 10 تھی، 5 ادھر کر لو 5 ادھر کر لو۔ وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، اور پھر ان 2 کے درمیان وہ جو نصف و نصف ہو جائیں گے، قرعہ نکل جائے گا۔ قرعہ کیسے نکالیں گے؟ بِأَن تُكْتَبَ رُكْعَتَانِ، 2 پرچیاں ہوں گی، وہ لکھی جائیں گی، فی کل واحدۃ، ہر ایک میں، نصف و نصف منہما۔ مثلا دیکھو نا جی، بندہ یہاں کھڑا ہے نا، ایک پہ لکھیں گے دائیں، ایک پہ لکھیں گے بائیں، اب وہ بندہ جو پرچی اٹھائے گا وہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے بھائی ان میں سے ایک پرچی اٹھا کہ حرام کس میں ہے، وہ 2 سامنے، اس کو نہیں پتا کہ ان میں کون سی پر دائیں لکھا ہے کون سی پر بائیں لکھا ہے، وہ تو سامنے پڑی ہوں گی۔ تیسرا بندہ آ کے اٹھائے گا، جس کو اٹھائے گا دوسری فارغ، پھر اس کو دوبارہ 2 حصوں میں اس طرح کر کے، ثم یخرج علی ما فیہ المحرم، اب جس میں حرام ہوگی پھر اس کو علیحدہ نکالیں گے، پھر دوبارہ فَإِذَا خَرَجَ فِي أَحَدٍ نِصْفَيْنِ، اب ان میں سے اگر ایک ہوگا، قُسِّمَ كَذَلِكَ، مراد کیا ہے کہ اسی ترتیب سے ہم آگے چلتے جائیں گے اور پورا کرتے جائیں گے، حَتَّى تَبْقَى وَاحِدًا، حتیٰ کہ آخر میں ایک بچ جائے۔ میں نے آپ کو بتا دی 20 بکریاں تھیں، 10 کریں گے، پھر ان 10 نکل آئیں، پھر ان 10 کو 5 کریں گے، پھر 5 نکل آئیں، پھر ایک طرف 2 اور ایک طرف 3 کریں گے، پھر 2 نکل آئیں، ان میں سے ظاہر ایک حرام نکل آئے گی، ایک حلال بچ جائے گی، حتیٰ تبقى واحدہ۔ فَيُعْمَلُ بِهَا مَا عُمِلَ بِالْمَعْلُومَةِ، پس جو قرعہ سے آخر میں ایک نکل آئے گی تو اس کا حکم وہی ہوگا کہ جس کا اگر ہمیں پہلے دن سے ہی کنفرم تھا کہ یہ موضوع انسان ہے، ہم نے اس کو ذبح کرنا تھا اور آگ میں جلانا تھا، جو قرعہ کے ذریعے فائنل ہوگی اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ وَالرِّوَایَةُ تَضَمَّنَتْ قِسْمَتَهَا نِصْفَيْنِ أَبَدًا، روایت میں یہی ہے کیا
کہ جتنی بھی ہر جانور تھے پہلے ان کو 2 نصف کرو، پھر جس نصف میں پرچی حرام کی نکلے گی پھر اس کو دوبارہ نصف کرو، پھر اس جن میں سے حرام کی پرچی نکلے گی اس کو پھر، یعنی یہی نصف و نصف کا عمل ہمیشہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ آخر میں ایک بچ جائے۔ وَأَكْثَرُ الْعِبَارَاتِ خَالِيَةٌ مِّنْهُ، لیکن بزرگان کی جب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اکثر عبارات میں نصفین کا ذکر نہیں آتا کہ ہمیشہ نصف و نصف کرو، پہلے اس کو آدھا آدھا کرو، پھر اس آدھے کو پھر آدھا کرو، پھر اس کو پھر آدھا کرو۔ عبارات فقہاء میں ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ عبارت المصنف ہونا، حتیٰ کہ شہید اول کی عبارت جہاں لمع میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَلَوِ اشْتَبَهَ قُسِّمَا وَأُكْرِهَا، بھئی یہ کہا، نصفین کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ خوب، لیکن وفی الدروس والقواعد، لیکن اس شہید اول کی طرف دروس اور قواعد میں کیا کہا؟ قسمہ قسمین، وہاں پر 2 نصفین کی بات نہیں کی، قسمین۔ وَهُوَ مَعَ الْإِطْلَاقِ عَامٌّ مِنَ التَّنْصِیف، تنصیف کا معنی ہوتا ہے برابر برابر 2 حصے کرنا، جبکہ قسمین کا ہوتا ہے 2 قسمیں۔ اب یہ 5 ہیں وہ 6 ہیں، دونوں پر قسمین صادق آتا ہے، یہ بھی قسم ہے وہ بھی قسم ہے، اقل ہو اکثر آتا ہے، لیکن نصفین میں کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں برابر ہوں۔ خوب، وَيُشْكَلُ التَّنْصِيفُ أَيْضًا، اسی طرح فرماتے ہیں لَوْ كَانَ الْعَدَدُ فَرْدًا، اگر ان کا کل عدد فرد ہو، مثلا 13 ہے تو 13 کو آپ نصف و نصف کیسے کریں گے؟ حتماً ایک طرف 12 ہوں گی ایک طرف 7 ہوں گی، چونکہ 12.5 تو نہیں کر سکتے نا، مثلا یہ آپ 6 ہیں آپ 7 ہیں تو 7 ہیں تو ایک طرف 4 ہوں گی ایک طرف 3 ہوں گی۔ اگر عدد کل ایسا ہے کہ جو زوج نہیں ہے فرد ہے، وہاں پر بھی یہ نصفین والا مسئلہ تھوڑا مشکل ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ روایت، لیکن اگر ہم روایت کو لیں کہ جس میں بات تنصیف کی ہے تو یجب التنصیف، تو تنصیف یعنی آدھا آدھا کرنا واجب ہوگا، ما امکنا، جہاں تک ممکن ہو۔ دیکھو نا میری جان، اگر 10 ہے تو 5 ہوگا، لیکن اگر 5 ہے تو پھر 2 اور 3 ہو جائے گا، جو ایک اضافی ہوگا اس کو کسی ایک کے ساتھ لگا دیں گے، ختم۔ والمعتبر، بات سمجھ آ گئی جی، ختم، یہ بات ختم ہوگی۔ اگلی بات علیحدہ ہے، فرماتے ہیں والمعتبر، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ 12 یا 13 یا 20 بکریوں میں سے ایک موتوع انسان ہے اور ہم نے اس کو نکالنا ہے، تو عدد معیار ہے، قیمت معیار ہے، یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا نا کہ یہ 8 بکریاں اور یہ 12 بکریاں قیمت میں برابر برابر ہیں، نہ، قیمت معیار ہے بلکہ عدد کو دیکھنا ہے، چاہے ایک طرف قیمت زیادہ بھی کیوں نہ ہو جائے، ہم نے تعداد ان کی لکھنی ہے۔ فائدہ کون فردن جعلت زائدہ ما عہد القسمین، بہرحال اگر عدد فرد ہو یعنی عدد ایسا ہے کہ جو مفرد ہے، جیسے 9 ہو گیا 7 ہو گیا 13 ہو گیا 17 ہو گیا، تو جو اضافی ہوگا اس کو کسی ایک قسم کے ساتھ، مثلا 15 ہے تو 7 اور 7 14 ہو گیا نا، جو اضافی ہوگا اس کو یا ادھر ملا دو یا ادھر ملا دو، بس ختم، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا مسئلہ آسان ہے، وَلَوْ شَارِبَ الْمُحَلَّلُ خَمْرًا، اگر ایک حلال گوشت جانور شراب پی لیتا ہے، کوئی شراب پڑا تھا بکری نے جا کر اس کو پی لیا، اب ادھر اس نے شراب پی لیا، ثُمَّ ذُبِحَ عَقِیبَہُ، بعد میں اس کو ذبح کیا گیا، شراب اس نے پیا ہوا تھا اور بعد میں اس کو ذبح کیا گیا۔ توجہ کے ساتھ آگا، اگر ایک حلال گوشت جانور شراب پی لے اور شراب پینے کے بعد اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لم یؤکل ما فی جوفہ من الامعاء والقال والکبد، تو جو کچھ اس کے باطن میں ہے، جیسے اس کی آنتیں ہو گئی، اس کا کلیجہ ہو گیا، اس کا جگر وغیرہ ہو گیا، وہ نہیں کھایا جائے گا، یعنی اس نے وہ شراب پیا تھا نا،
ان کو لم یوکل نہیں کھایا جائے گا۔ وَيَجِبُ غَسْلُ باقی ہے، لیکن جو باقی ہیں آگے خود کہا ہے وَهُوَ اللَّحْمُ، یہ جو گوشت ہے وہ حرام نہیں ہوتا، اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا غسل واجب ہے، اس سارے گوشت کو دھونا ہوگا۔ المشہور شہید ثانی فرماتے ہیں والمستند ضعیف، لیکن اس روایت سے یہ لکھا ہے وَمِن ثم، اور چونکہ مستند ضعیف تھی، کرہہ ابن ادریس، ابن ادریس نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ لم یوکل ما فی جوفہ، مکروہ کا کہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ وَقَيَّدْنَا ذَبْحَهُ بِكَوْنِهِ عَقِيبَ شُرْب، تھوڑی توجہ کرو، شہید اول کی عبارت کیا ہے؟ لو شارب المحلل خمرن لم یوکل ما فی جوفی، یہ جو ثم ذبح عقیبہ، یہ شہید ثانی نے اضافہ کیا ہے شہید اول کی طرف سے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تابعاً للروایت، چونکہ روایت میں یہ عقیب شرب الخمر ذبح کی بات ہے کہ اگر شراب پینے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے تو حکم یہ ہے، چونکہ روایت میں تھا ہم نے وہاں سے لیا۔ لیکن عبارات الاصحاب، لیکن بزرگان کی عبارات کو دیکھتے ہیں وہ مطلق ہیں، اس میں بس اتنا ہے کہ اگر کوئی حلال گوشت شراب پی لے تو جو کچھ اس کے جوف میں ہے، یعنی وہ اندر جو پیٹ میں ہوتا ہے مثلا وہ نہیں کھایا جائے گا، باقیوں کرے گا، اس میں وہ اس شرب کے بعد ذبح کی قید نہیں ہے۔ خوب یہ ہو گیا یہاں پر وَلَوْ شَارِبَا بَوْلًا، اگر کوئی حلال گوشت بول یعنی پیشاب کو پی لے، غُسِلَ مَا فِي بَطْنِهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کو دھویا جائے گا، وَأُكِلَ، اور سب کو کھایا جا سکتا ہے، من غیر تحریم۔ اب تھوڑی توجہ کرو، اگر شراب کو پیے تو امعاء، قلب اور کبد کو نہیں کھایا جائے گا، باقیوں کو دھویا جائے گا، لیکن اگر وہ شراب پیے تو اس کا مطلب ہے سب کا کھانا، غور کرو، او غسل ما فی بدنی وَأُكِلَ، یعنی اس میں سے کچھ چیزیں غیر معقول تھیں، حرام تھیں، لیکن اگر وہ پیشاب کو پی لے تو کچھ بھی حرام نہیں ہے، دھویا جائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْمُسْتَنَدُ مُرْسَلٌ، اگرچہ جس روایت سے یہ حکم لیا گیا ہے وہ روایت مرسل ہے، وَلَكِنْ لَا رَادَّ لَهُ، لیکن کسی نے اس کو رد بھی نہیں کیا۔ خوب، وَإِلَّا، یعنی اگر کوئی اس روایت کو مرسلہ ہونے کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دے کہ چونکہ مرسلہ ہے اس سے ہم یہ حکم وجوب والا نہیں لے سکتے، لَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِالطَّهَارَةِ فِيهِمَا، تو ممکن ہے یہ نظریہ دیا جائے کیا بِالطَّهَارَةِ فِيهِمَا، کیا کہ چاہے اس نے بول کو پیا ہو حلال گوشت نے، چاہے شراب کو پیا ہو، کوئی حرام نہیں ہے، دونوں طاہر ہیں۔ کیوں؟ ناظراً الی الانتقال، انتقال سے مراد استحالہ، کہ جب اس نے وہ پی لیا تو اب وہ اس کے گوشت میں تبدیل ہو گیا، وہ اس کے دودھ میں تبدیل ہو گیا، وہ اب اس کی وہ جنس، وہ استحالہ، جیسے وہاں کہتے تھے کہ اگر ایک کتا کان میں کنویں کے کان میں گر کے ختم ہو جائے اور پھر وہ نمک بن جائے تو اس میں کوئی حرج، تو یہ بھی تو اسی طرح ہو جائے گا، بے شک اس نے پیا تھا، اب اس کا گوشت کا حصہ بن گیا، اب اس کا برگر خون بن گیا، غلام بن گیا، غیر اپنے ساتھ، یہ ہے جائز۔ وَفُرِّقَ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَالْبَوْلِ، بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں، جو حلال گوشت شراب کو پی لے اور بول کو پی لے، چونکہ روایت میں دونوں میں فرق ہے تو لہٰذا ہم بھی کہتے ہیں، تو اس روایت والے فرق کے ساتھ ساتھ ایک اور فرق بھی بیان کرتے ہیں
کہ خمر اور بول کا ایک حکم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بِأَنَّ الْخَمْرَ لَطِیفٌ، کہ یہ جو، ان کو چپ کرا جا کر تھوڑا، بِأَنَّ الْخَمْرَ لَطِیفٌ تَشْرِبُهُ الْإِمْعَاء، کہ یہ خمر، یہ شراب جس میں لطیف ہے، یعنی جب اس کو کوئی جانور پیتا ہے تو یہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذرا غور کرنا، جب بن جاتا ہے فَلَا يَطْهُرُ بِالْغَاسْلِ، دھونے سے بھی یہ پاک نہیں ہوتا، وَتَحْرُمُ، اور وہ اما، یعنی وہ آنتیں یا وہ اس کا جگر وغیرہ، اور جس نے اس کو اپنا لیا وہ سارا حرام ہو گیا۔ لہذا بخلاف البول، لیکن بول میں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْغِذَاءِ، اس لیے کہ بول غذا نہیں بن سکتا۔ جب نہیں بن سکتا، کیوں؟ وَلَا تَقْبُلُهُ الطَّبِيعَةُ، اس لیے کہ بول ایک اضافی شے ہوتی ہے کہ جسم سے جو فضلہ ہوتا ہے، پیشاب وہ بن کے نکلتا ہے، تو دوبارہ وہ جسم کا حصہ نہیں بنتا، جبکہ شراب ایک باہر کی چیز ہے، جب اس کو کوئی جانور پی لیتا ہے تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے، وہ حصہ بن جاتا ہے، اس لحاظ سے ختم۔ البتہ شہید ثانی اشکال کرتے ہیں، وہ فیہ، فرماتے ہیں یہ فرق درست نہیں ہے کہ اگر خمر کو پی لیں تو وہ باقاعدہ جگر کا یا آنتوں کا ان کا حصہ بن جاتا ہے اور بول نہیں بنتا۔ فرماتے ہیں ان غسل اللحم، آپ جو کہتے ہیں کہ جناب جس جانور نے شراب پیا اس کے گوشت کو آپ دھو لیں، گوشت کو تو آپ حرام نہیں کہتے نا، بات کر رہے ہیں امعاء کی، جگر کی اور ان کی۔ فرماتے ہیں ان غسل اللحم، یہ جو کہا ہے کہ جناب گوشت کو دھویا جائے گا، ان کانا لنفوذ الخمر فیہ، اگر آپ کہتے ہیں اس لیے شراب پینے والے جانور کے گوشت کو دھونا واجب ہے چونکہ خمر اس میں نفوذ کر گیا، شراب کا اس میں اثر ہو گیا، جیسا کہ ظاہر ہے، لم یتم الفرق، پھر کوئی فرق نہیں، بینہ بین اللحم و بین ما فی الجوف، پھر گوشت میں اور اس کے پیٹ کے اندر وہ جو جگر ہوتا ہے یا آنتیں وغیرہ، ان میں پھر کوئی فرق اگر نفوذ کر گیا ہے تو پھر دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس کا جناب کبد اور امعاء وغیرہ وہ حرام ہو اور گوشت جو ہے وہ حلال ہے، نہ۔ وَإِن لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ، اور اگر شراب وہاں تک گوشت تک نہیں پہنچا، اگر نہیں پہنچا پھر لم تطہیر ہو، پھر اس کو پاک کرنا بھی کوئی واجب نہیں ہے۔ خوب، اور دوسرا یہ ہے کہ ماننا ظاہر الحکم، کہ یہ جو علماء کہتے ہیں کہ جناب اگر ایک حلال کو جانور شراب کو پی لے تو اس کے گوشت کو پاک کر کے دھو کے کھانا جائز ہے، انا ظاہر الحکم ہے غسل و ظاہر اللحم۔ بزرگان کیا کہتے ہیں کہ جو گوشت کے اوپر ہے اس کو دھویا جائے، کون سا گوشت؟ الملاصق للجلد، جو اس کے چمڑے سے، ظاہر ہے اوپر چمڑا ہوتا ہے، نیچے گوشت ہوتا ہے، پھر نیچے پیٹ کے اندر آتے ماتے بہت اندر ہوتی ہیں۔ پس وہ کیا کہتے ہیں کہ اس لحم کو بھی دھو کے جو ظاہر ہے، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے جو جلد کے ساتھ ہے، وَبَاطِنِهِ، اور اس حصے کو بھی کہ جو اندر آنتوں وغیرہ کے ساتھ ملاصق ہے۔ خوب، لیکن والروایت خالیۃ عن غسل اللحم، جبکہ روایت میں اس گوشت کو دھونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔